وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین و سامعین، سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 21واں محاضرہ ہے اور اس کی دوسری قسط. تو اس میں ہم اس آیت کے بارے میں کچھ تأملات پیش کر رہے تھے کہ سب سے پہلا تأمل ہمیں لفظ خلا میں کرنا ہے، جو ہم پیش کر چکے ہیں. اس قسط میں ہم اب من قبل ہی جو ترکیب ہے اس میں تأمل کرتے ہیں. باری تعالیٰ کا ارشاد: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس میں جو ترکیب من قبل ہی ہے یہ جار اور مجرور کی حیثیت سے آیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب من قبل ہی اس کی درست حیثیت سے ہم واقف ہو جائیں گے تو تبھی ہم اس آیت کا درست مفہوم سمجھ سکیں گے. اور اگر اس کی حیثیت کو ہی ہم نہ سمجھ سکے یا کسی نے غلط سمجھا اس کی حیثیت کو تو یقیناً وہ اس آیت کے معنی سمجھنے میں غلطی کا مرتکب ہوگا. مرزا غلام احمد اور اس کے ایک رفیق تھے، رفیق کار مولوی احسن امروہی. اب ہر دو نے من قبل ہی یہ جو جار و مجرور ہے اسے الرسل کی صفت قرار دیا ہے. پھر یہ تفسیر کی ان دونوں نے کہ جو پیغمبر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے وہ وفات پا چکے. تو یہ من قبل ہی اس ترکیب کی غلط حیثیت کا تعین انہوں نے کیا اور یہی سبب بنا ان کی اس غلط فہمی کا. اور یہ وہی شخص کرتا ہے جو علم نحو سے نہ واقف ہو. تو یہ اس کی اس علم سے جو ضروری علم ہے قرآن فہمی کے لیے اس سے ناواقفیت کی بھی مستقل ایک دلیل ہے. اگر ایسا نہیں ہے یعنی وہ جانتے ہیں علم نحو کو تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عمدن عوام کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے دانستہ طور پر ایسے کیا ہے. الحاد فی آیات اللہ یا وہ شخص کرتا ہے جسے قرآنی معارف کا علم نہ ہو، یا وہ شخص کرتا ہے کہ وہ عالم تو ہے، پڑھا پتہ ہے اسے قواعد و ضوابط کا، مگر وہ دوسروں کی گمراہی کے لیے ایسے کرتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے لا علمی سے بھی اور اس عمل سے بھی جس میں کسی کی گمراہی یا کسی کو مغالطہ ڈالنے کی نیت ہو. یہ امر تفسیر قرآن میں جرم ہے، ناواقف ہونا بھی جرم ہے اور پھر عمدن کسی کو مغالطے میں ڈالنا یہ بھی جرم ہے. عربی زبان کا ہر مبتدی بھی جانتا ہے کہ موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے.
مؤمن یہ موصوف ہے، قوی اس کی صفت ہے، طاقتور مومن، مؤمن ضعیف، ضعیف مومن۔ اب قرآن حکیم میں ہے من قبلہ الرسل، اب پہلے آنے والا وہ بعد والی کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجل مؤمن، اب اس میں مومن کی صفت ہے رجل، ایسے تو ہوتے نہیں، یہ عربی زبان کا اپنا ضابطہ ہے، اپنا ایک طریقے اسلوب بیان ہے۔ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں رجل مومن، مومن آدمی۔ تو اب یہ اردو زبان کی ایسے ترکیب ہوتی ہے کہ اس میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں، مگر عربی زبان میں ایسے نہیں ہوتا، اس میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت اس کی آتی ہے۔ تو اب من قبل ہی پہلے آیا ہے، الرسل بعد میں آیا ہے، تو پہلے آنے والا کیسے بعد والے کی صفت ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم نے کہا تھا کہ من قبل ہی کی صحیح حیثیت کیا ہے، اسے سمجھنا ہے تاکہ آیت کا درست مفہوم آپ جان سکیں۔ تو اب جو من قبل ہی ہے یہ پہلے ہے اور الرسل جو ہے وہ بعد میں ہے، تو یہ محل ظرف ہے، محل ظرف میں واقع ہے من قبل ہی۔ اور خلط فعل جو آیا ہے یہ اس سے متعلق ہے، قد خلط من قبل ہی، اب من قبل ہی جار مجرور متعلق ہو جائے گا خلط فعل کے، یہ نہیں ہے کہ وہ الرسل جو ہے بعد میں آنے والا ہے جو اس کی وہ صفت بنے گا جو پہلے آیا ہوا ہے۔ تو ظرف کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ کسی فعل سے متعلق ہو، یہ عام ضابطہ ہے۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آگے کیا ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں۔ تو اب اس طرح معنی کرنے سے نہ تو علم نحو کی مخالفت ہوئی اور نہ ہی جو اس کا لغوی مفہوم تھا اس کے اندر ہم نے کوئی گڑبڑ کی، کیونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں ہے، ہر لفظ کا لغوی معنی اس کی ہمیں مراد کرنی پڑے گی۔ تو لغوی مفہوم بھی درست سامنے آ گیا اور عربی قواعد کی بھی بالکل موافقت ہو گئی۔ اور مقصود ربانی صرف یہی ہے کہ جماعت مرسلین جو ہیں ان کے آخری، اس سلسلے میں آخری جناب محمد رسول اللہ ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے لیے بھی خلود نہیں اس دنیا میں، جیسے کہ پہلوں کے لیے خلود نہیں۔ تو ہم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں تو ہم ان کے خلود کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ وفات ہی نہیں پائیں گے، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اجل سے پہلے کوئی انسان نہیں مر سکتا، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ان کی اجل کا وقت خود بیان شدہ ہے احادیث میں کہ وہ نازل ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ تزوج، شادی کریں گے، یولد لہو، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد اس دنیا میں جو ان کے کارنامے ہیں جب وہ پورے کر لیں گے تو پھر ان کی وفات ہوگی۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ خلود نہیں؟ یہی آیت کا مفہوم ہے کہ جیسے پہلے رسولوں کے لیے خلود نہیں، جناب محمد رسول اللہ کے لیے بھی خلود نہیں، بس یہی معنی ہے۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کہاں ذکر ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، ان کی حیات کو، ان کی وفات کو زیر بحث لانا یہ تو نادانی ہے۔ نہ ہی کسی مسلم مفسر نے اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 1400 سال کے مفسرین اس عمل سے غافل رہے، سوائے یہ مرزا قادیانی کی طرف سے اس آیت میں خلط ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی جو امت مسلمہ قائل ہے تو ان کی حیات کا قول ان کے خلود کا تقاضا نہیں کرتا۔ کب مسلمانوں نے کہا کہ وہ وفات نہیں پائیں گے؟ ان کی تو نماز جنازہ بھی ہوگی، یہاں تک پھر وہ دفن بھی ہوں گے، کہاں دفن ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ تو عقیدہ ہے ہمارا کہ ان کی وفات ہوگی، مگر اجل سے پہلے
یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کوشش ہے کہ اجل آنے سے پہلے، وقت سے پہلے ان کو وہ مار دیں، تو ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ، اور نہ ہی اللہ کی سنت ہے۔ تو جب ان کی اجل آئے گی وہ یقیناً وفات پائیں گے۔ اب یہ جو ان کی خصوصیت ہے، اللہ تعالی نے فرمائی انی متوفیک، کہ میں نے تمہیں پورے طور پہ لے لیا، رافعک، تجھے بلند کر دیا اپنی طرف، آسمانوں پہ اللہ لے گئے۔ تو یہ خصوصیت آڑے نہیں ہے ان کی وفات کے، نہ ہی یہ ان کی خلود کا تقاضا کرتی ہے۔ یقیناً حضرت عیسیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رسولوں میں سے ہیں، ما قبل رسولوں میں ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں، مگر ان کی یہ خصوصیت ہے ان کی توفی اور ان کا رفع۔ پھر وہ حضور سے پہلے رسول بنائے گئے، یہی آیت کہہ رہی ہے، پھر وہ اس سے پہلے گزرے۔ اب گزرنے کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ وفات بھی پا گئے، گزرنے کا معنی یہ ہے کہ انتقال مکانی ہو گیا۔ بلکہ اس آیت میں تو پھر یہ بھی اگر کوئی کہہ دے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آسمانوں میں چلے گئے، تو اس میں بھی ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، انتقال ہوا ان کا، کہاں سے کہاں یہ دوسری آیات بتا رہی ہیں، بل رفع اللہ الیہ، کہ بھائی ان کا بھی ہاں خلط شامل ہے انہیں بھی، مگر انہوں نے انتقال مکانی کہاں کیا، وہ سورہ نساء کی یہ آیت بتا رہی ہے، بل رفع اللہ الیہ، تو یہ اس کی دلیل ہے۔ اب اجل آنے پہ وہ بھی دیگر انبیاء کی طرح خلا بمعنی انتقال موتوں کا بھی ہوگا۔ تو یہ بھی خلا ہم کب کہتے ہیں کہ اس کے اندر موت جو ہے وہ خلات سے متحقق نہیں ہوتی، ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ انتقال جو ہے کسی مکان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا یہ بھی خلا ہے، اور اس دنیا سے آخرت میں چلے جانا یہ بھی خلا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خلا جو انتقال موت ہے یہ ان کی اجل سے پہلے ہرگز نہیں ہوگا۔ اب ان کی قبل از نزول آسمانی نہیں ہو سکتا، تو یہ خلا بمعنی انتقال دنیا الی الاخرہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہوگا، یہ قادیانی مغالطہ ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اس کا بھی ازالہ کر دیا، اور ترکیب من قبل ہی اس کی حیثیت بھی متعین کر دی۔ اب اگلا تأمل جو ہے اسی آیت میں وہ ہے الرسل، یہ جو کلمہ آیا ہے اس پہ جو ال داخل ہوا ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ ال جو الرسل پہ داخل ہے اس کی نوعیت کا علم بھی آیت کے درست مفہوم سمجھنے میں مددگار ہوگا۔ تو مسلم مفسرین کی تفسیر وہ حق ہے، اور مرزائی تعویل یقیناً تحریف اور باطل ہے۔ اب اس حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے لیے ال کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ال عربی زبان میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ال برائے عہد، کہ ذہن میں کسی کے کوئی معہود چیز تھی تو ال آ جائے، جیسے آپ کہتے ہیں لقیت رجلا، میں ایک آدمی کو ملا، اب جو آدمی میں ملا تھا فالرجل اکرمنی، اب دیکھیں ال جب آپ نے لقیت رجلا کہا تو ایک ذہن میں آپ کے ایک آدمی بیٹھ گیا، پھر آپ نے کہا فالرجل اکرمنی، وہ جو آدمی جو مجھے ملا تھا نا اس نے میری عزت کی، تو اب یہ ال اسے کہتے ہیں عہد ذہنی، آپ کے ذہن میں پہلے آ گیا، اب پھر اس کے بارے میں آپ نے یہ بات کی۔ اب رجل پہ جو ال آیا ہے اسے کہتے ہیں برائے عہد ذہنی، تو وہ ذہن میں معہود مرد کو بتا رہا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ دوسری قسم کا ال ہوتا ہے جنس کے لیے، کہ جس پہ داخل ہو وہ اس کی جنس کو بیان کر رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الرجل افضل من المرأة، کیا کہتے ہیں آپ کہ جنس سے مرد جنس عورت سے بہتر ہے، یعنی ایک جنس کی بات ہو رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تیسری قسم ال کی ہوتی ہے برائے استغراق، کہ جس پہ داخل ہوا
اس کے تمام افراد کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. جیسے آپ کہتے ہیں الحمد، یعنی حمد کی جتنی اقسام و انواع اور افراد ہیں وہ سب اللہ تعالی رب العالمین کے لیے ہیں. اب آیت مبعوثہ عنہا جو ہے اس میں الرسل پہ جو ال ہے یہ عہد کے لیے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی معہود ہے ہی نہیں، ذہن میں ہے ہی نہیں کچھ. نہ ہی یہ استغراق کے لیے ہے کہ ہم کہاں پہ استغراق آتا ہے اس کے مواقع کو بھی ذکر کرتے ہیں. اب جب عہد کے لیے بھی نہیں، استغراق کے لیے بھی نہیں، تو کیا باقی رہ گیا؟ تیسری قسم ال کی جنس کے لیے، چوتھی کو قسم ہی نہیں. تو اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسی جنس کے بہت سے لوگ پہلے گزر چکے. اب یہ بہت سے جو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ الاستغراق کے لیے نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام. اب اس میں بھی انشاءاللہ اس کی بعد میں شرح آئے گی کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں. اب قادیانی غلوطہ جو یہاں ہے یا خلط جو ہے اس کا نتیجہ انتہائی طور پہ خطرناک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ال کی نوعیت میں بھی قادیانیت نے غلطی کی، اور جو اس کا خطرناک نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مولوی احسن امروہی دونوں نے الرسل پر داخل ال کو برائے استغراق قرار دیا، اور معنی آیت میں خلا کا انہوں نے خیال نہیں رکھا کہ خلا کا لغت میں کیا معنی ہے، بلکہ خود اپنا ہی معنی اس میں ڈال دیا اور ترجمہ یہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے ما قبل کے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں. دیکھ، نہ لفظ خلا کا خیال رکھا گیا، نہ ال کا خیال رکھا گیا، نہ من قبل ہی کا خیال رکھا گیا. یہ وہ اغلاط ہیں علمی طور پہ جو اس ترجمے کا موجب بنی. اب تمام وہ رسول جن کا وصف کیا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے ماقبل ہیں، پہلے ہیں، وہ تمام وفات پا چکے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام میں بھی یہ وصف ہے کہ وہ ماقبل کے رسول ہیں. واقعی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ماقبل کے رسول ہیں، تو اب وہ وفات پا چکے ہیں. یہ ہے قادیانی استدلال. اب اس کے اندر بہت سی اغلاط ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ لفظ خلا جس کا معنی ہی ماتا نہیں ہے اس کو ماتا کے معنی میں کر دیا گیا، اور اس کا معنی درست ہے خالی کرنا اور گزر. دوسری غلطی اس میں کیا ہے؟ من قبل ہی اس کو الرسل کی صفت بنا دیا گیا، جو سراسر عربی اسلوب بیان کے خلاف ہے. وہاں پہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں. تو یہ انہوں نے جو پہلے آیا اس کو صفت بنا دیا بعد میں. یہ جار و مجرور خلط سے تعلق رکھتے ہیں جو محل ظرف میں ہیں، یعنی رسولوں کے گزرنے کا زمانہ کیا ہے؟ قبل ات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ آخری ہیں، اب ان کے بعد کوئی کسی رسول نہیں آنا. پھر تیسری بات یہاں ہے کہ الرسل پر آنے والے ال کو انہوں نے استغراق کے لیے کہہ دیا. یہ بھی سراسر غلط بات ہے. خود من قبل ہی یہ جو ترکیب ہے یہ اس امر سے مانے ہے کہ یہ ال استغراق کے لیے ہو، کیونکہ من قبل ہی یہ جو جار و مجرور ہیں یہ کس طرح مانے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں، غور سے اس بات کو سمجھا جائے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے جتنے رسول تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے تو پھر آپ نکل گئے معاذ اللہ. یعنی اگر اللہ کے رسول وہ ہیں جو محمد سے پہلے تھے تو یہ کیا ہے پھر؟ تو یہ من قبل ہی کی ترکیب جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ بہت سے رسول پہلے گزر گئے تو پھر یہ بھی اللہ کے رسول یہ ہے. تو معاذ اللہ جناب محمد رسول اللہ کے رسول نے، یہ رسول تو پہلے گزر گئے نا، تو اب یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ.
پھر شروع میں ہی ہے وما محمد الا رسول، یعنی شروع میں اللہ نے کہا کہ وہ میرے رسول ہیں، اور پھر بعد میں اللہ نے کہہ دیا نہیں میرے رسول تو ان سے پہلے گزر چکے۔ تو یہ من قبل ہی کی ترکیب ال کے استغراقی نہ ہونے کے لیے حجت ہے۔ جب من قبل ہی خلط کے لیے ظرف ٹھہرا، یہی بات درست ہے، تو مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہمارے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی اس آیت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور آگے پھر یہ بات ہے کہ افہم مات او قتل، کہ وہ بھی رسول وفات پاتے رہے، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس سے تم کیوں ایسے گڑبڑ کر رہے ہو؟ اور اس آیت کا شان نزول بھی ہم مستقل طور پہ بیان کریں گے تاکہ مزید اس کی سمجھ آ جائے۔ تو اب الرسل پر ال کو برائے استغراق ماننا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اس سے تو یہ نکلا مانا کہ تمام اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے خارج ہو گئے، استغفر اللہ، کہ آپ جماعت مرسلین میں سے نہیں، کیونکہ صفت رسالت سے موصوف جتنے اشخاص تھے اس کائنات میں وہ جناب محمد سے پہلے تھے۔ اب جس انداز بیان سے کسی رسول حق اور وہ سید الرسل اور انبیاء کے سردار ہوں، ان کی رسالت کا انکار لازم آئے، کیا وہ تفسیر درست ہے؟ وہ قطعی طور پر لغو، باطل اور واجب الرد ہے۔ تو لہذا ال کو استغراقی بنانے سے یہ قباحت لازم آئی۔ اب دوسری قباحت کیا لازم آتی ہے کہ قرآن کریم کے بیان میں خود تناقض آ گیا۔ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، آغاز یہاں ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کا بیان ہے، اعلان ہے، اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جو اللہ کے رسول تھے وہ پہلے تھے۔ تو یہ ہے قباحت ال کو استغراقی قرار دینے سے۔ تو آیت کا پہلا حصہ کچھ اور ہے، دوسرا حصہ کچھ اور ہے۔ یہ خرابی صرف ال کو استغراقی قرار دینے کے سبب سے ہے، اور ایسی تفسیر ہی درست ہے جس سے نہ تو قرآن میں تناقض لازم آئے، نہ العیاذ باللہ جناب محمد رسول اللہ جو سید المرسلین ہیں ان کی اس فہرست سے خروج لازم آئے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور آیت اسی طرح کی ہے قرآن حکیم میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر بوجہ صفاحت کوئی شخص یہاں بھی یہ کہہ دے کہ الرسل کا ال جو ہے وہ استغراقی ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا کہ حضرت مسیح رسول ہیں اللہ کے، اور ان سے بیشتر تمام رسول گزر چکے ہیں۔ اب کتنے نبی نکلے؟ حضرت مسیح بھی نکل گئے اور ان کے بعد والے بھی نکل گئے۔ یہ ہے ال کو استغراقی بنانے کا نقصان۔ تو خود حضرت مسیح بھی مرسلین سے خارج ہو گئے، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے رسولوں کے سرتاج معاذ اللہ انہیں بھی خارج کر دیا، استغفر اللہ۔ لہذا جس امر سے کوئی بھی رسول برحق اس کی رسالت کا انکار لازم ہو وہ تفسیر باطل ہے، لغو ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو ال اس میں استغراقی نہیں، پھر مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ال اس میں بھی استغراقی نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ نبوت محمدی اور نبوت عیسوی کا انکار لازم آئے گا، اور سب رسول معنی یہ ہوگا کہ سب رسول حضرت محمد سے پہلے گزر چکے۔ یہ ہے وما محمد الا رسول میں ال کو استغراقی ماننے کا غلط معنی جو لازم آتا ہے، اور مل مسیح ابن مریم الا رسول میں اس ال کو استغراقی ماننے سے یہ لازم آ جائے گا کہ یہ دونوں مرسلین جو ہیں وہ رسولوں کے فہرست سے خارج ہیں۔ حالانکہ
جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ولادت باسعادت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے کئی سو سال بعد ہوئی، اور وہ شرف نبوت سے انبیاء میں ممتاز ہوئے. تو کیسے یہ درست ہوا کہ تمام رسول پہلے گزر چکے ہیں یا تمام رسول پہلے وفات پا چکے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آیت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے، انہی پہ یہ آیت نازل ہوئی، آپ ہی پہ یہ آیت اتری. تو یہ ہیں ال کو استغراقی ماننے کے خطرناک نتائج. پھر ہم نے یہ کہا کہ الرسل کا ال استغراقی نہیں. اولاً الرسل کے ال کے استغراقی ہونے کے خطرناک شرعی نتائج ہم بیان کر چکے، اس طرف ہم نے اشارہ کر دیا. ان کے علاوہ جس آیت میں الرسل کا کلمہ وارد ہے اس کا شان نزول سمجھیں، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس کو بھی بیان کریں گے، تو وہ بھی اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ الاستغراقی نہ ہو، کیونکہ اس کا شان نزول جو ہے یعنی اس آیت کے نزول کا وقت اور موقع کیا ہے. اور سے سنیں، یہاں پر تمام رسولوں کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں. شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو بعض لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ نبی، نبوت اور موت دونوں میں تناقض ہے، دونوں میں منافات ہے، تو انہوں نے مسلک ارتداد کا ارادہ کر لیا کہ بھائی نبی نہیں مرتا، کوئی نبی نہیں مرتا. یعنی یہ ہے مطلب اس کا، یعنی یہ سالبہ کلیہ ہے، کوئی نبی نہیں مرتا. اب اس سالب کلیے کے رد کے لیے موجبہ کلیہ نہیں آتا. یاد رکھیں کہ تمام نبی مر گئے. یہ بہت ہی ایک طالب علموں والی بات ہے جو ہمارے طلباء سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کے ابطال کے لیے آیت نازل فرمائی کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اردو والوں کو. کوئی شخص یہ کہے کہ مینار پاکستان پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو کیا اس کا رد اس میں ہوگا کہ سب چڑھیں یا کوئی ایک چڑھ جائے؟ سالبہ کلیہ کا رد موجب کلیہ سے نہیں ہوتا، موجب جزیہ سے ہی ہو جاتا ہے. کوئی ایک اگر چڑھ جائے تو بات غلط ہوگی. تو وہاں پہ تو موجبہ کلیہ لانا ہی سراسر حماقت ہے. تو نبوت اور موت میں منافات نہیں، اسے اللہ نے بیان کرنا تھا. تو اس میں سب رسولوں کی ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ اگر ایک نبی کا بھی ذکر کر دیا جاتا تو کافی تھا. جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک شخص بھی مینار پاکستان پہ چڑھ جائے تو اس شخص کے قول کے لیے کافی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، اس کے لیے ایک کا چڑھ جانا کافی ہے. تو جنہوں نے یہ کہا کہ کوئی نبی نہیں مر سکتا، ان کے لیے ایک نبی کا ذکر کافی تھا، تمام انبیاء کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہاں ضرورت ہی نہیں کہ آل استغراقی بنے اور تمام انبیاء کا ذکر کیا جائے، ضرورت ہی نہیں سمجھ کے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو تمہیں اس فکر یا اس سوچ یا اس نظریے اور اس باطل رائے سے تمہیں ہٹ جانا چاہیے کہ نبوت اور رسالت میں منافات ہے. یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول تھے، سب وہ جو دنیا میں تھے وہ منتقل ہو گئے اس دنیا سے. اب کچھ وفات پا گئے اور ان میں سے ایک اوپر چلے گئے. تو جس طرح دیگر رسولوں کے حق میں ان کی وفات اور نبوت کوئی قدح کا موجب نہیں، یعنی وہ نبی بھی تھے اور انہوں نے وفات بھی پائی. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ طبعی وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، افإن مات او قتل، تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ ان کی رسالت کے منافی نہیں.
کسی نبی کی وفات اس کی رسالت کے منافی نہیں. بس اس مسئلے کو اللہ نے بیان کرنا تھا. تو اس سے ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا گئے یا آپ شہید ہو گئے تو وہ نبی برحق نہیں، کیونکہ نبوت و موت میں منافات ہرگز ہرگز نہیں. یہ مقصود قرآنی تھا، یہ مراد ربانی تھی. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے استغراق کی ضرورت ہی نہیں. یاد رکھیں اس نقطے کو. سلب کلی کے رد کے لیے ایجاب جزئی کافی ہوتا ہے. سلب کلی کے رد میں ایجاب کلی لانا حماقت ہے، سفاہت ہے. یہ بھی یاد رکھیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہیں، ان کا کلام حکمت پر اور علم پر مبنی ہوتا ہے. تو اس کے لیے کافی تھا کہ بعض رسولوں کا ذکر ہو جاتا، مگر الرسل بہت سے رسولوں کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے اور ان کی بھی وفات ہوئی، ان کی بھی شہادتیں ہوئی. کافی تھا یہ بات. تو یہاں پہ سب کی ضرورت ہی نہیں ذکر کرنے کی، اس لیے الاستغراقی نہیں. اس بات کو سمجھا جائے تو قرآن پاک کا مقصود اور اس کے متکلم کی مراد یہاں پہ استغراق کی اس کے لیے ضرورت نہیں کہ سبھی رسولوں کو وفات شدہ ہونا ذکر کیا جائے. اس کی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں. یہ تو فصاحت و بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ عقل و منطق جو عام انسان کیا اس کے بھی خلاف ہے. یہاں پہ تو صرف اگر ایک رسول کی مثال دی جائے، جیسے میں نے کہا تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو ایک چڑھ گیا تو اس کی بات غلط ثابت ہو گئی. یا بعض چڑھ گئے، چند لوگ چڑھ گئے اوپر. تو یہاں پہ ایک رسول یا چند رسولوں کا ذکر سے ہی مقصود حاصل ہو جاتا ہے. سلب کلی کے لیے ایجاب کلی ضروری نہیں. یہ بار بار میں طلبہ کے لیے بول رہا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو منطق کو بھی سمجھ جائیں اور اس آیت کے مفہوم کو بھی سمجھ جائیں. لہذا الرسل پہ داخل ہونے والا ال ہرگز ہرگز استغراقی نہیں. یہ جنس کے لیے ہے کہ جنس رسول سے کئی لوگ پہلے گزر چکے اور اس کو استغراقی بنانے کے غلط نتائج کا بھی ہم نے بیان کر دیا. پھر یہ من قبل ہی یہ ترکیب بھی معنی ہے کہ یہ استغراقی ہو، کیونکہ سارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں گزرے. وہ خود بھی تو رسول ہیں. جیسے مل مسیح ابن مریم الا رسول میں سارے رسول مسیح سے پہلے نہیں گزرے، وہ خود بھی رسول ہیں اور ان کے بعد بھی ایک عظیم الشان رسول آنے والے ہیں. اب ہم اسی ال کے استغراقی نہ ہونے کو منطقی انداز میں بیان کرتے ہیں، جس طرح میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا. اور اس میں حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے تھے، ان کی شہادت القرآن جلد دوم اس کے صفحہ 66 سے اس مضمون کو انہی کے الفاظ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. صاحب علم تھے اور صاحب فضل تھے، تو بہت ہی خوبصورت اور آسان فہم زبان میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اپنی کتاب شہادت القرآن میں فرماتے ہیں، معقولی طور پہ اس کا بیان اس طرح ہے کہ مشککین کا قول سالبہ کلیہ ہے. کیا مطلب سالبہ کلیہ؟ کہ کوئی نبی مر نہیں سکتا، یہ ہے سلب کلی. اب اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کو اس کی تردید منظور ہے اور معلوم ہے کہ سالبہ کلیہ کی نقید موجبہ جزیہ ہوتی ہے، نہ کہ موجبہ کلیہ. پس الرسل کا استغراق کے لیے نہ ہوا بلکہ تعریف جنس کے لیے ہوا. اور چونکہ الرسل کلی ہے اور اس پر کوئی کلمہ حاصر نہیں، اس لیے قد خلت من قبل الرسل یہ قضیہ محملہ ہوا. اور معلوم ہے کہ محملہ قوت جزیہ میں ہوتا ہے، لہذا آیت کے معنی یہ ہوئے تحقیق گزر چکے ہیں پیشتر اس سے کئی رسول. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.